اس وقت پہ مسجد میں پہنچ رہے. بعض ساتھی ہمارے امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل کر دیے، رکوع میں جانے والے ہیں، سورہ پڑھ کے اس وقت پہ پہنچے. بعض تو ہمارے ایسے ہیں جن کی ایک ایک رکعت جمعے کی ٹوٹ جائے. اس وقت میں مسجد میں آئے، دو سجدے کر لیے، سلام پڑھ لیے، دعا ہوگی، پھر مسجد کے باہر. یہ ہے ہمارے جمعہ کا اہتمام. ورنہ ضروری تو یہ ہے کہ جمعے کی تیاری جمعے کے دن صبح سے کی جائے. جمعے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جمعے کے دن قبل از وقت پانی نہائے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اچھی ٹوپی لگائے، سرما لگائے، عطر لگائے اور وقت سے پہلے مسجد میں پہنچے. ہمارا وقت گزرے. باقی نمازوں میں ہم آتے ہیں یا باقی نمازوں میں نہ آتے ہیں، وقت نہیں ملتا ہے، لیکن کم سے کم درجے کے اندر جمعے کی نماز میں ہم گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم نکال کر مسجد میں آئیں. مزدوری کرنے والے ساتھی ہیں، ہوٹلوں میں کام کرنے والے ساتھی ہیں، گریس مارنے والے ساتھی ہیں. جمعہ کا دن ہے، یاد ہے، لیکن 12:30 بجے 1 بجے ہم کام سے گھر کو آتے ہیں. پانی نہا کر، غسل سے فارغ ہو کر، کپڑے پہن کر مسجد میں داخل ہونے تک جماعت کھڑی ہو جاتی. ایسا ہی ہوا ہے جیسے کھیل کھیلتے ہیں نا، آنا ٹکلی مار کے جانا. 1:45 بجے سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے، 1:45 بجے مکمل ہو گئے، مسجد کے باہر گئے. 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ. یہ ہمارے جمعے کی تیاری ہے. جمعہ عید المؤمنین ہے. مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کا دن کے بالمقابل ہے. عید کی تیاری ہوتے ہیں. خواتین رات بھر نہیں سوتے، مہندیاں لگاتے رہتے ہیں. مرد حضرات کپڑے خریدی کرنے میں نہیں سوتے، جوتے ہونا، کپڑے ہونا، اچھی چیزیں ہونا. پھر صبح فجر سے ہی دودھ کی تیاری میں، سیویاں بنانے کے لیے فجر سے تیاری. پھر نماز جلدی رکھتے ہوئے ٹینشن نہیں چاہتا. عید کی تیاری ہو رہی نہیں ہو رہی. کپڑے ڈالیے، موسیات ڈالیے، دودھ ڈالیے، ساری تیاریاں ہو رہی. جمعے کا دن بھی عید المؤمنین ہے. مسلمانوں کی عید کا دن ہے آج. اور تیاری کب ہو رہی؟ نماز سے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے آئے مسجد میں، دو رکعت نماز پڑھ لی، پھر مسجد کے باہر. اللہ ہوتے کئی کو آ گیا. اتنی مجبوری میں کئی کو آتے کون ہوگا؟ دنیا کو بتانے کے واسطے. دنیا دیکھنے والی بڑی کیا ہے تو مسلمان ہے، جمعے کو لے گیا نماز کو، وہ ڈر کے ہمارے مسجد میں آتے ہیں. اگر حقیقی معنی کے اندر جمعے کی محبت ہوتی، جمعے کی اہمیت ہوتی، جمعے کی نماز کی قدر ہوتی تو 12 بجے مسجد میں حاضر ہو جاتے. کتنے بجے؟ 12 بجے مسجد میں حاضر ہو جاتے. قرآن کی تلاوت ہوتی، ذکر اذکار ہوتے، تھوڑی دیر مسجد کے اندر لیٹ جاتے، اللہ کی یاد کرتے. جمعے کی نماز کی یہ تیاری ہے. گورنمنٹ والے نئی پالیسی نکالے وہ فارم بھرنے کی، 5 بجے اٹھ کے جا کے بیٹھ جائے.
دور دور گاؤں والے سے والے بھی گاؤں کام کاروبار سب چھوڑ کے آئے، لائن میں ڈر کے فارم بھرنا رہتے 2500 روپیہ دینا، گیس سلنڈر بھی سستا ہو رہا، 2500 روپیہ آتا ہے، گیس سلنڈر سستا ہوتا، پینشن ملتا، راشن آتا، سب چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیے، بزنس آ کے لائن میں ڈر گئے۔ دیکھو جمعے کی نماز کا وقت شروع ہو کر 1:19 ہو رہے ہیں، ہمارے 3 ساتھی مسجد میں بیٹھے ہیں، پورے گھروں میں ابھی جمعے کی تیاری کی شروعات ہو رہی ہے۔ بعض اوقات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جمعے کے ایک مضمون، ایک خاکہ تیار کر کے اس تیاری سے جہاں ہم آنے کی کوشش کرتے، اب جب یہاں پر بیٹھنے کے بعد تو ہمارے ہی بچوں کے چہرے ہمارے سامنے نظر آتے تو وہ سارا مضمون ذہن سے نکل جاتا۔ بچوں کے سامنے بچوں کی باتیں کرنا پڑتا، ان کی اصلاح کی باتیں کرنا پڑتا، اب بولنے کا ہے تو جمعے کے ایک ہی دن بچا ہوا ہے، باقی ٹائم تو ملاقات ہی نہیں ہوتی، نہ ان کو فرصت ہے نہ ان کو فرصت ہے۔ تو جمعے کے موقع پہ کچھ اصلاحی باتیں، کچھ کام کی باتیں لوگوں کے سامنے آ جاتی، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا بزی ہے، اتنا مصروف ہے کہ جمعے کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم۔ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، وذروا البیع، کاروبار بند کر دو، بہت بے فکری ہے، بہت زیادہ بے فکری۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جو ہم مضمون سوچ کر آتے، جو ایک خاکہ، ایک سارے چیزیں سوچ کر آتے، وہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال طلباء سے ہی کچھ باتیں، کچھ نصیحتی باتیں، تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو جائے۔ عزیز طلباء، سب سے بڑی چیز یہ ہے یہ ساری کائنات کو چلانے والے کون ہیں؟ زور سے بولو۔ سارے نظام کو، سارے سسٹم کو چلانے والے کون ہیں؟ اللہ بڑی، اللہ کی ذات بڑی، اللہ کی قدرت بڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو قرآن کی تعلیم کے لیے منتخب فرمایا، اور قرآن اللہ کی محبوب ترین کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے
تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا ہوتا؟ بات سمجھ میں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے حفظ کرنے کے لیے آپ حضرات کو منتخب فرمایا. اب دیکھیے ہم لوگ مدرسے میں آئے. مدرسے کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. اس زمانے میں جو بچے تھے پڑھنے والے، اس زمانے کے اندر جو مساجد مدارس کا جو نظم تھا، کھلانے پلانے کا نظم نہیں تھا، نہ رکھنے کا نظم تھا. آپ اپنے طور پر پکانا، اپنے طور پر کھانا، اپنے کھانے کا انتظام خود کر لینا اور استاد کے پاس آ کر پڑھ لینا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، آپ جب گھر سے مدرسے کے لیے نکلتے تو آپ کے عزیز و قریب رشتہ دار گاؤں کے باہر تک چھوڑنے آتے. کہاں تک؟ اب تو گھر کے اندر سے ہی بول دیتے چلے جاؤ، جا رہے میاں چلے جاؤ. کوئی خاص مہمان ہے یا کوئی بڑے مہمان ہیں تو گھر کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے. اور جب اس زمانے کے اندر سواری کا نظم نہیں، پیدل سفر، بنڈیوں پہ سفر. اب کوئی اگر بچہ گاؤں سے مدرسے کو پڑھنے جا رہا، پورا گھرانہ خوش، عجیب اس کا استقبال، عجیب اس کی عزت. اب وہ پورا گھر کا گھر اس کو لے لے کے گاؤں کے باہر تک چھوڑنے آتے. جائیے بھائی، اب جائیے، جاؤ جا کے پڑھ کے آؤ. چاول اس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، راشن اس کے ساتھ بنا ہوا ہے، کتابیں اس ساتھ میں ہیں، پڑھنے کا ساز و سامان، اڑنا بچھونا ساری چیزیں ساتھ میں ہیں. اب سفر چل رہا ہے. اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے تو ہمارے گھر کے سارے لوگ چھوڑنے کے لیے گاؤں کے باہر تک آ جاتے. کیوں؟ اس لیے آ جاتے کہ ان کے دلوں کے اندر اس پڑھنے والے بچے کی اہمیت تھی کہ یہ جو بچہ مدرسے کو جا رہا ہے، یہ بچہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے یہ بچہ جا رہا ہے. اور اس کا مقام کیا ہے؟ جب حافظ بنے گا، عالم بنے گا، وارث، انبیاء کا وارث بنے گا. اب مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ مدرسے کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، بس پر بٹھا دے تم چلے جاؤ، آٹو میں بٹھا دے تم چلے جاؤ. کیوں نہیں چلے جاؤ؟ مدرسے والے تو لے لیتے. مدرسے والوں کو بچوں کی ضرورت. وہی اگر اسکول میں پڑھنے والا ہے، کالج میں پڑھنے والا اگر بچہ ہوتا تو اس کو گاڑی پہ بٹھا کر کے وہاں تک لے جا کر چھوڑ کر آتے. کیوں؟ فیس بھرنا ہے. فیس بھرے سو ہے، سالانہ 2 لاکھ روپیے فیس بھرے سو ہے. بچہ 1 مارکس بھی کم ہے، فل ٹینشن لگا ہوا ہے. مدرسہ جانے والا بچہ بس میں بیٹھ گیا، یہاں سے آٹو لے کر چلے جائے. جب دین کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت، دینی تعلیم کی اہمیت جب امت کے دل کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے
طلبا کے اندر سے بھی پڑھنے کا شوق اور ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ واقعہ بار بار سنیں. آپ شوال میں مدرسے کو چلے جاتے ہیں، پھر شعبان میں ہی گھر کو آتے ہیں، پورا سال مدرسے میں. اس زمانے میں فونوں کا رواج نہیں، کوئی آ کے رشتے دار ملنے کا رواج نہیں، خطوط کا دور تھا. خطوں کے ذریعے سے کوئی خبر پہنچانا ہے، کوئی خبر لینا ہے، خط کے ذریعے سے. فرماتے ہیں کہ جو بھی خط میرے پاس آتے ہیں اٹھاتا ہوں، بازو میں ہنڈی رکھی ہوئی تھی، ہنڈی میں ڈال دیتا ہوں، پورے خط آتے رہتے. جب شعبان کی تعطیلات ہو جاتی ہے، رمضان کی چھٹیاں ہم کو مل جاتے، پوری ہنڈی ایسے چھٹک دیتا ہوں. آپ دیکھیے ایک سے پورے خط پڑھتا ہوں. ماموں جان کی طرف سے آیا ہوا ہے، امی جان کی طرف سے آیا ہوا ہے، بڑے بھائی کی طرف سے آیا ہوا ہے، بھانجے کی طرف سے آیا ہوا ہے، فلاں کی طرف سے، فلاں دوست کی طرف سے آیا ہوا ہے. اب اس کے اندر کسی کا انتقال ہوا سو خبر ہے، اس کے اندر کسی کی شادی ہوئی سو خبر ہے. پورے چیزوں کو پڑھ لے کر کے جب رمضان سے پہلے گھر کو پہنچتے، ہر ایک کے پاس چلے جاتے. کسی کا انتقال ہوا ہے تو اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، وہاں جا کے ان کی مزاج ان کو جو ہے ان کے پاس ملاقات کرتے. یا پھر کسی کی شادی ہوئی، کسی کا رسم ہوا، کسی کا چلا چھٹی ہوئی تو اس کو مبارکبادی دے دیتے. اللہ آپ کی مبارک کرے، آپ کی زندگی میں چین و سکون دے. یہ رواج تھا ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے ایسی قربانیوں دینے کے بعد بہت جو ہے نا وہ مقام حاصل ہوا ہے. اب ہم جو ہے نا پہلی چیز تو ماں باپ کا رجحان، ماں باپ کا مزاج اس معاملے کے اندر کمزور ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر اوپر سے بچوں کی کمزوریاں، بچوں کی لاپرواہیاں، اس کے بعد پھر جو ہے نا اب مدرسے کو جا رہے نہیں تو لیتا ہوں، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں. اب یہاں کوئی ملنے کے واسطے آئے ماں باپ تو اس کو ایسا پٹی پڑا جائے جب کا جبیش. اب انہیں ہمارے پاس بھاگ کے جا رہا کیا جی آپ کیوں آئے؟ ان صاحب 2 دن بچوں کو گھر لے جاتا ختم، پٹی پڑا دیا انہوں نے. سننے کا نام ہی نہیں ہے، جانا جانا سے. کیوں؟ تمہاری غرض ہے پڑھانا، ہماری غرض نہیں ہے پڑھنا. گزشتہ جمعرات کو ایک بچے کے والد صاحب آئے، بھائی فلاں دواخانے کے ہاسپٹل کے معاملے میں وہ والد صاحب کے ساتھ میں فون کر رہے ہیں. میرے مطلب بچے کو چھٹی ہونا، ہمارا چھٹی نہیں ہے، دوسرے بچوں کو چھٹیاں دی گئی ہیں، بات میں دیکھ لی نئے چھٹی ہونا. دیکھو دوسرے بچوں کو دیے سکتے پھر دیکھنے کی بات نہیں. میں وہاں سے آیا، احسان کرے بس کام چھوڑ کے تو بچوں کو ملنے کو آیا، چھٹی دینے کو آیا تو کیا کریں گے؟ اور چھٹی نہیں ملتی، فون رہتی. اب یہاں بچے کو یہ چل رہی. دوسرے لوگ ساتھ پوچھ رہے کیوں گا، اور مطلب پوچھا میں بول دیے اور کیا بولے، میں چھوٹے بولے میں نہیں چل جا رہا ہوں. احساس بڑھ گیا اپنا. کیوں؟ بچوں کی کوئی قدر نہیں، کوئی اس کے اندر اہمیت کی تعلیم کی. جہاں پر بچے ذہین ہیں، پڑھنے کے قابل ہیں، وہاں پر والدین کے لانا. جہاں پر والدین کی فکریں ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھنا، بہترین پڑھنا، طلبہ کمزور. آپ فرماتے ہیں کہ پورا سال میں مدرسے میں گزارتا ہوں. رمضان کی چھٹیوں میں جانے کے بعد پھر ہر ایک کو اپنی اپنی خبر جو ہے پہنچا دیں. حفظ قرآن کی تعلیم
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیا ہے؟ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. کیا سمجھ آئے نا؟ ہاں، ہر کوئی حافظ نہیں بن سکتا. اللہ جس کو قبول کرے وہی بچے حافظ بنتے. اتنے بچے بیٹھے ہوئے اس کے اندر، پورے کے پورے بچے حافظ بننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان میں سے کون عالم بنے گا، کون مفتی بنے گا، کون فلاں کا بنے گا، کون نہیں بنے گا، تو بول نہیں سکتے. سب سے پہلی چیز ہے اس علم کے حاصل کرنے کے اصول و ضوابط، اس کی آداب و احترام کی پوری رعایت کے ساتھ اگر ہم مدرسے میں رہ کر پڑھیں گے تو ہی فائدہ ہے. اللہ کی مقدس کتاب ہم حفظ یاد کریں. اس کتاب کی اہمیت جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی اس کا صحیح طور پر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اہمیت سے مراد اس کو جزدان نہیں ہے. قرآن کھلی رکھی ہوئی ہے، باتیں چالو ہیں. قرآن کھلی رکھی ہوئی ہے، جھوٹ بات چالو ہے. رحال سے نہیں ہے، قرآن پھاڑ دے رہے، اس کو رکھنا بھی صحیح نہیں رکھ رہے، اس کے ساتھ بے ادبی کر رہے. کیا ہو؟ اس لیے حفظ کرنے والے طلباء سب سے پہلے قرآن کا ادب و احترام، جس کتاب میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ادب و احترام، جس جگہ پر پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا احترام، کلاس کا احترام، ڈیسک کا رحال کا احترام، استاد کا احترام. مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو مدرسے میں اگر آپ کے پاس ادنا چپراسی ہے جو مدرسے کے اندر باتھ روم صاف کرتا ہے، جھاڑتا ہے، اس کی بھی عزت قدر کرنا آپ پر لازمی ہے. تب جا کر حافظ صاحب بنتے. کیا بنتے؟ اس لیے بولتے ہیں نا خدمت سے کیا ملتا؟ خدمت سے خدا ملتا. خدمت کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اخلاق، جہاں پر تم ان تمام چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پہ بہت ضروری ہے. اپنی زبان کا کنٹرول، زبان سے غلط الفاظ کا استعمال. قرآن پڑھ رہے اور وہی زبان سے گالیاں بھی دے رہے. قرآن پڑھ رہے وہی زبان سے جھوٹ بھی بول رہے. سبق سنانے کے واسطے ایک بچہ آیا، کیا میرا سبق کب کا ہے؟ میں آج کا شہر. مجھ سے پوچھیں کہ یہ کل کا سبق سنا رہا ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے ساتھ جھوٹ کو مکس کر رہے ہیں. اس سے تعلیم میں ترقی نہیں ہوتی ہے، تعلیم میں کمزوری ہو جاتی ہے. قرآن جیسی مقدس کتاب جب ہم اپنے سینے میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے کریں گے تو اس کا فائدہ ہے. اخلاقیات کے اعتبار سے ہمارے بچوں میں اخلاق اعلیٰ درجے کی ہونا ہے. کون سے ہونا ہے؟ کون سے ہونا ہے؟ اعلیٰ درجے کے اخلاق. ہم
تعلیم ہی پڑھ رہے اخلاق کی. ہماری زبان سے کبھی گالی نہیں، ہماری زبان سے کبھی جھوٹ بات نہیں، ہمارے ہاتھ کسی پہ ناجائز اٹھنا نہیں، ہمارے پاؤں کسی پہ ناجائز اٹھنا نہیں، ہماری زبان ناجائز کسی پہ چلنا نہیں، ذاتی زور سے بات نہیں سب کے سامنے، اور ارے ترے سے یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس سے بچیں، ایک دوسرے کی عزت قدر کریں، ایک دوسرے سے خوب جو ہے نا الفت بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے لیے علمی اعتبار سے ایک دوسرے کو جو ہے نا ہمت افزائی کریں کہ بھائی آج جو ہے نا آپ میں سنا دیا، آپ نے سنا ہے، ٹینشن مت لو، آپ محنت کرو، آپ بھی اچھا سنائیں گے. اخلاقی اعتبار سے یہ تمام چیزوں کا سیکھنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے. اللہ سے خوب مانگیں، جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ترقی کے لیے اور اس کے اندر قوت اور طاقت کے آنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کریں. کریں گے انشاءاللہ، دعاؤں کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. پھر محنت جو سامنے تمہارے ہے وہ بھی کریں گے. محترم بزرگوں، جیسے میں نے بیان کے شروع میں نے کہا تھا کہ جمعے کے دن ہمارے پاس آزان ہوتی ہے 1:15 بجے. 1:15 بجے آزان ہے، 1:10 پہ بیان شروع ہوتا ہے، 2:40 تک بیان چلتا ہے، کبھی کبھی 2 بجے تک بھی بیان چل جاتا ہے. اب جمعے کے لیے ہم مسجد میں کب آ رہے ہیں؟ جیسے میں نے شروع میں بات کی، جمعے کے لیے ہم کو مسجد میں کب آنا چاہیے؟ کب آنا چاہیے پڑھے؟ جمعے کے لیے مسجد میں اللہ نے جو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جیسے جمعے کی آذان لگ جائے، اب جمعے کی آذان جیسے لگ جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو نماز کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ نے تو کہا ہے کہ جمعے کی آذان لگتے مسجد میں آ جاؤ. اور پھر فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار بند کر دو. اذان کے بعد کاروبار مت کرو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے صحابہ کا مزاج یہ بنا ہوا تھا، اذان کی آواز اگر کان میں پڑی، آپ جس حال میں ہے اسی حال میں مسجد کی طرف روانہ ہو جائے. بس واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ہتھوڑی جیسے اٹھائے مارنے کے لیے لوہے کے اوپر، کان میں اذان کی آواز پڑی، پیچھے ہی ہتھوڑی چھوڑ دی، مسجد کی طرف رخ کر لی. اتنا اہتمام. اس کے فرماتے ہیں کہ نماز کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ کتنے نمبر؟ 3 قسمیں ہیں. 8 کے، 68 کے اور 360 کے. نمازی کی 3 قسمیں ہیں، 8 کے، 68 کے، 360 کے. پہلی قسم ہے جمعہ کو جمعہ آنے والے 8 کے، سمجھے نا؟ جمعے کو جمعہ پکا نماز پڑھتے ہیں، ناغا نہیں کرنا، بھائی جمعہ کا دن ہے آج، ناغا نہیں کرنا. 8 کے جمعہ
جمعہ کو جمعہ پکا بات پڑھ رہا ہوں، ہاں پڑھ رہا ہوں سب پکا، جمعہ کی ہو رہی باقی نماز نہیں ہوگی. ٹھاٹ کے جنازے کی نماز، جنازے کی نماز میں کیا بھی کرتا ہوں کچھ بھی کرتا، طہارت دے تو پانی کھا لیتا سب کر دیتا، لیکن جنازے کی نماز میں شریک ہونا. ایک ہے 360 کے عید کی نماز، پورا رمضان پر ایک انسان روزہ رہتا، انہیں گڑبڑی نہیں کرتا عیدگاہ میں، لیکن جو 360 دن کو آیا وہیں گڑبڑی کرتا. بن کرو مولوی صاحب بیان بن کرو، بہت زیادہ دھوپ لگ رہی ہے. 3 قسمیں ہیں، آنکھ کے، ٹھاٹ کے، 360 کے. جمعہ جمعہ پڑھنے والے ہیں، جنازے کی نماز پڑھنے والے. جنازے کی نماز کے اندر بھی گھر پہ لوگ گھر سے جتنے نکلتے مسجد میں آنے کم ہو جاتے ہیں، آدھے مسجد کی باہر. جنازے کی نماز میں دیکھیں تو اتنے جتنے نماز پڑھے اتنے لوگ، اس سے زیادہ لوگ مسجد کے باہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو گھر والے کو خوش کرنے کے واسطے جنازے کی نماز کو جا رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں. کسی مہمان کا انتقال ہو گیا، کیا سمجھتے فون آ گیا، ارے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جانا پڑتا ہے بھائی، لیکن برا سمجھتا ہوں. کیا کرتے جاتے اس کو دکھ جاتے ہیں، ارے فلاں گھر کا بچہ آ گیا بندہ. اب نماز پڑھو مت پڑھو. حق تو یہ ہے کہ تم جس جنازے میں جا رہے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھنا. حق تو یہ ہے تم جس کی نماز جنازہ میں جا رہے ہیں مسجد میں جو ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر چند سورتیں پڑھ کر اس کے لیے ایثار ثواب کرنا. حق تو یہ ہے کہ اس کو غسل دینا، اس کے قبر کے پاس ٹھہرنا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایثار ثواب کرنا. حق تو یہ ہے. آدھے مسجد میں، آدھے مسجد کے باہر. کئی جنازے کی نمازیں ہم پڑھانے جاتے ہیں، ہم خود جاتے پڑھانے کے واسطے. اب سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، ٹھہرے ہوئے نماز رکعت پر مطلب اللہ اکبر تکبیر کہنا ہے، پوچھنا پڑتا ہے اجازت ہے بھائی. ادھر ادھر دیکھے تو مسجد کے باہر کھڑے ہوئے جناب. رمضان مبارک میں ایک جنازے میں گیا، عید رمضان میں، ہاں عید رمضان میں، یہ رمضان ایک جنازے میں گیا. عشاء کے بعد جنازہ، تراویح کے بعد مسجد کے اندر جنازہ لا کے رکھ دیے، سامنے ٹھہر گیا، تکبیر کہنا ہے. اجازت پوچھے تھے تو بیٹا مسجد کے باہر کھڑے کے بول رہا مسا پڑھا دو. یہ رمضان کی بات کہہ رہا ہوں. تو یہ حال ہے. جمعے کی اذان 1:45 لگ رہی اور ہم مسجد کے اندر 1:30 بجے آ گئے. کب تک مسجد کے اندر رہے تھے؟ 15 منٹ. کتنا وقت گزرا؟ جو ساتھی 1:30 بجے مسجد کے اندر آئے 15 منٹ، جو خطبے میں آئے 5 منٹ، 10 منٹ وقت. 8 دن میں ایک مرتبہ 10 منٹ وقت ہمارا اللہ کے گھر میں لگ رہا ہے. 8 دن میں ایک مرتبہ. اور اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو جمعے کی اذان لگ جائے تو فوراً مسجد میں آ جاؤ، باہر مت رکھو، کاروبار مت کرو، بزنس مت کرو، تجارت مت کرو، کھیتی باڑی مت کرو، گھر میں مت سو کے رہو، مسجد کے اندر آگے سو کے رہو، مسجد کے اندر آگے پڑھ جاؤ. ہم خطبے سے پہلے، جمعے سے پہلے آگے 2 منٹ 5 منٹ بیٹھ کے 2 سجدے مارنے کے مسجد کے باہر نکل گئے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تیری یہ نماز کی میرے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے. کالے کپڑے میں مار کے ہمارے منہ پہ مار لیتے ہیں، ضرورت کی تیری اس نماز کی. اس لیے کوشش کریں کہ جمعے کے موقع پر اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائے، قرآن کی تلاوت کریں، بیٹھے، نیند آ رہی ہے 10 منٹ سو جائے مسجد کے اندر، لیکن وقت گزارے مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر. حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ کثرت سے مسجد کو جاتا، جو بندہ کثرت سے مسجد کو جاتا وہ پکا ایمان والا ہے. اس کے پکے ایمان والے ہونے کی گواہی دے دو کہ پکا مسلمان ہے.
اس لیے میرے محترم بزرگوں جمعے کے لیے خاص کر کے اس کا اہتمام بنا لیں ہم کہ بھائی اذان ہونے کے بعد ہمارا کاروبار بند، اذان سے پہلے جمعے کی تیاری مکمل، جیسے اذان ہو گئی پہلی صف ہماری بھر جانا، پہلی صف میں آگے بیٹھنا، دیوار کے لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ آگے دیواروں کو چپک کے نہیں بیٹھو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر فضیلت ہے پہلی صف کی، جو بندہ پہلی صف میں نماز پڑھتا اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے پہلی صف میں نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے تو میری امت پہلی صف میں کھڑے رہنے کے واسطے جھگڑا کر لے گی۔ ہم نماز پڑھے تو پچھلی صف میں کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھے تو دور بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہرحال نماز ہے پہلی صف میں پڑھے، خواہش کرے پہلی صف میں۔ ہم رمضان میں چندوں کو جاتے ہیں، مدرسے کے چندوں رمضان، اب نماز ہوتے سلام پھرتے اعلان کرنا پڑتا، مائک لے لیں گے فتح کے مدرسے سے آئے اتنے بچے پڑھے اور تعاون کرو گے اعلان کرنا پڑتا، تو کیا کرنا، کہاں بیٹھنا پڑتا، امام کے پیچھے بیٹھنا پڑتا۔ اکثر اور بیشتر کیا ہوتا، ہم وضو کر لیں کہ آزان دے کے آئے تک سامنے کی صف فل ہو جاتی، پچھلی صف میں بیٹھنا پڑتا۔ اہمیت ہے لوگوں کے اندر پہلی صف میں نماز پڑھنے سے کیا فائدے ہیں۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بڈھے ہیں نا آگے بڑھ جاتے سامنے، ان صاحب کی جگہ ہماری، آپ پیچھے جاؤ۔ تو پہلی صف میں اس کے بہت بڑے فائدے ہیں، اور جمعے کی اہمیت تب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی تب تک ہم جمعے کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ورنہ پھر ایسے ہی آئے 2 رکعت نماز پڑھی مسجد کے باہر نکل گئے، ایسی نماز کو اللہ کے پاس کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، اور ایسی نماز تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ میں دی جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں جمعے کے اندر ہم جلدی آئیں اور تھوڑا سا وقت ہمارا جو بھی تھوڑا سا وقت ہے اللہ کے گھر کے اندر گزرے، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، نہیں سمجھ میں آیا تو کم سے کم درجے کے اندر فیان چالو کر کے سو جاؤ، لیکن مسجد کے اندر ہمارا وقت گزارو، تھوڑا سا دل کو سکون ملتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ آج الحمدللہ میری نماز اچھی ہوئی، 1 گھنٹہ وقت میرا مسجد میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ذرا سنت ریگولر سنتے پڑھیں۔